ہے یہ جائے نماز پر بیٹھ کے کریں یا کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں افضل تو یہ ہے کہ جائے نماز پر بیٹھ کے کریں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نماز سے فارغ ہو جائے تو اگر وہ اپنا وضو نہ توڑے اور وہاں بیٹھا رہے تو جب تک ایسا ہوگا فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ہاں اگر اس نے وضو توڑ دیا اپنا یا اٹھ کے چل پڑا ہے تو پھر وہ مغفرت کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ادھر بیٹھ کے وظیفہ پڑھنے میں یہ تو فائدہ ہے، لیکن اگر آپ اٹھنا چاہیں تو اس میں کوئی فرض واجب نہیں بیٹھ کے پڑھنا، آپ اٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بہن نے فرمایا کہ ہم واش روم میں انہی جوتی کو پہن کر بیٹھیں اور پھر انہی کو پہنے وضو کر لیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں احتیاط یہ ہے کہ جب آپ فارغ ہو نا تو اس پہ ذرا لوٹے سے پانی بہا لیں دونوں جوتیوں پر، تاکہ اگر کوئی چھینٹے وغیرہ پہنچی بھی ہوں تو بالکل صاف ہو جائیں، ورنہ جس سے آپ کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں تو بعض اوقات اگر ناپاکی ہے تو اس پہ پانی پڑ کر آپ کے اوپر آنے کا اندیشہ ہے، تو پانی بہا لیں، پھر بلا کراہت آپ کر سکتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ یہ شادیوں میں جو لفافے وغیرہ دیے جاتے ہیں، کسی نے 1000 تو پھر وہ بدلے میں دوسرا 1500 روپے دیتا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں بالکل صحیح ہے، یہ اصل میں ہدیہ تحفہ ہوتا ہے جو ہم دیتے ہیں اور سامنے والا اس کا عوض دے دیتا ہے، بدلہ دے دیتا ہے، لیکن وہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہو رہا، یہ ہمارے ہاں لین دین ہوتا ہے اور یہ خاندانی رسم و رواج ہے تو چل جاتا ہے، لیکن اس کو لازم و ضروری سمجھنا اس طرح کہ ہم نے 1000 دیے تھے سامنے والا 1200 ضرور دے، یا 1000 دیے تھے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور دے، اگر نہیں دے گا تو ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ حسب استطاعت اگر آپ نے فرض کر لیں 1000 دیا اور سامنے والا مالی لحاظ سے کمزور ہے، اس نے 500 روپے دے دیے تو اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اس طرح کے رسم و رواج شرعاً جائز ہیں جبکہ ان کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ آپ طنز کریں، آپ ناراض ہو جائیں، یہ چیزیں نہ ہوں تو ٹھیک ہے۔ یہ لے لیتے ہیں بھی کہ کویسچن انہوں نے پوچھا کہ مسجد میں مانگنے والے کو روٹی دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں جو سائل مسجد میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے اپنے لیے سوال کرے، اسے چاہے کسی بھی شکل میں آپ کچھ دیں یہ گناہ ہوتا ہے، نہ پیسہ دے سکتے ہیں نہ روٹی دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ خود وہ نہیں کہہ رہا بلکہ ایسے ہی چپ چاپ جس سے کھڑے ہو کر باہر پہلے کھڑا ہوا، باہر جا کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، بولا نہیں ہے، اب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ مستحق ہے جو اکثر ہوتے نہیں ہیں تو بہرحال اب دینا جائز ہے، لیکن اگر وہ اپنے لیے اعلان کرتا ہے تو کچھ بھی دینا گناہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعی مستحق ہے تو امام صاحب یا کمیٹی والے اعلان کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی یہ غریب آدمی اس کے مسائل ہیں آپ تھوڑی سی مدد کر دیں، ایسی صورت میں دینا بھی شرعاً جائز ہے، بلکہ اس طرح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ترغیب دینا ثابت ہے کہ بعض صحابہ کی امداد کے لیے سرکار نے صحابہ کرام کو اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن جب سائل اپنے لیے کویسچن کرتا ہے تو پھر فقہاء نے اس کو منع کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسے سائل کو دے، اگر 1 درہم دیا ہے تو اب 70 دراہم اس گناہ کے کفارے کے لیے اور خرچ کرے، یعنی یہ مبالغتاً سمجھا رہے ہیں، کوئی ایسے پریکٹیکلی طور پہ آپ کو کرنا تو نہیں ہے لیکن یہ سمجھا رہے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب آپ اس کا کفارہ بھی ادا کریں، تو اس لیے اگر کسی نے ایسا دیا ہے ایسے سائلین کو، پہلی بات یاد رکھیں یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کو دینے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ میں بارہا سمجھا چکا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں حسن ظن قائم کر کے، اس کا مطلب اگر حسن ظن قائم کر کے اللہ کے لیے کسی ہیروئن چی کو ہیروئن پکڑا دیں، کسی کڈنیپر کو سامان فراہم کر دیں، کسی گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے والے کو میں ٹی دے دوں کہ چلو یار بیچارے کے پاس روزگار نہیں اس طرح کر لو، تو کیا یہ شرعاً جائز ہو جائے گا؟ جو چیز حرام ہے اس میں تعاون گناہ ہوتا ہے، اس میں آپ کی اچھی نیت اس برائی کو بدل نہیں سکتی ہے، نہ اس کے حق میں بدلے گی وہ گناہ رہے گا، نہ آپ کے حق میں بدلے گی گناہ ہوگا۔ جس سے ایک اور ہم مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص اگر امیروں کو لوٹ کر غریبوں کے اندر پیسہ تقسیم کر دے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اگر کوئی آپ کے گھر میں لوٹ مار کر کے غریبوں کی بستی میں تقسیم کر دے، آپ اس سے راضی ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے، تو اس میں ذرا سمجھا کریں۔ ایک بھائی نے مجھے کویسچن کیا، آپ کہاں سے کیا؟ انہوں نے منع کیا کہ نہ بتائیں، اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں، کہ کیا بد زبان عورت کو طلاق دینا ضروری ہے؟ ان کی زوجہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بہت ہی بد زبانی کرتی ہیں، تو کیا اس کو طلاق دینا ضروری ہے؟ اور کہتے ہیں سنا ہے کہ بد زبان عورت کے خاوند کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں شوہر کا کیا قصور ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ بات غلط ہے، بد زبان عورت ہو اور شوہر کی دعا قبول نہ ہو بیکار سی بات ہے، کسی نے غلط کہا۔ دوسرا یہ کہ جو خواتین بد اخلاقی شوہر کے ساتھ کرتی ہیں یہ بڑا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ میری بہنوں کو چاہیے کہ میں ایک مرد ہوں اس وجہ سے آپ اس چیز کو فوراً نیگیٹو نہ لے جائیں، بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بنیاد بنائیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا حق بیان کرتے ہوئے
کہ شوہر کا اتنا حق ہے کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اور دوسرا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کے گروہ سے فرمایا کہ اے عورتوں، تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اب تم میں سے مراد وہ صحابیات نہیں تھیں، عورتوں کے طبقے کو مخاطب کر کے سرکار فرما رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا کہ تم احسان فراموشی کرتی ہو اور ناشکری کرتی ہو۔ عرض کی کیا اللہ کی ناشکری اور اللہ کی احسان فراموشی؟ فرمایا نہیں، شوہر کی۔ پھر فرمایا کہ بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایک عرصہ دراز تک اچھا سلوک کرتا ہے، اور پھر جب اس سے وہ کوئی ناگوار چیز دیکھ لیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم نے تو میرے ساتھ کبھی کوئی بھلائی کی ہی نہیں، یعنی تمام احسانات کو فراموش کر دیتی ہے۔ یہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ یہ وہ ہے کہ نبی کریم نے اس میں تعداد بیان نہیں کی، ایک دفعہ بھی اگر یہ عورت ایسا کرے گی تو دخول جہنم کا سبب۔ اور جو بیوی ایسا کرے کہ ہر روز شوہر کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ رہی ہو، وہ بھی بچوں کے سامنے، اور بد اخلاقیاں کر رہی ہو، شاؤٹنگ کر رہی ہو، چیخ کے چلا کے گریبان پکڑ رہی ہو۔ اور ایک نے تو شوہر نے کہا مجھے کہ مفتی صاحب میری بیوی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا، میں کیا کروں؟ تو ان کو بھی میرا جواب یہ دیا کہ بیٹا صبر ہی کرو، ایسے شوہروں کو صبر ہی کرنا ہوگا، جب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو صبر کریں، کیونکہ قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے کون سا بیوی کو دین سکھایا تھا کہ اس موقع پر آپ آیت یا کوئی حدیث یاد دلا کے دل میں خوف پیدا کرتے اور اس کی زبان بند ہو جاتی اور اس کا ہاتھ پیچھے ہو جاتا ہے کہ نہیں میں تو جہنم میں چلی جاؤں گی۔ دین کو تو آپ دور رکھتے ہیں، دین یاد ہی اس وقت آتا ہے کہ جب ہمارے ذاتی مفادات پہ ضرب لگتی ہے نا، تو پھر ہمیں دین یاد آتا ہے، اس کی ڈھال کے پیچھے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں پروٹیکشن مل جائے۔ بھئی پہلے اپنے دین کو اپنے گھر میں داخل کریں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں کب تک عورت کی بد زبانی برداشت کروں، میں اللہ کی خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑتا، لیکن عورت بازی نہیں آتی، کون سا کڑوا گھونٹ پیوں، کوئی عمل کوئی حل بتائیں۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ ایسے ذلت والی جگہ پر رہنا ایک مرد کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس میں آپ تو ذلیل ہو ہی رہے، بیوی مسلسل گناہگار ہو رہی ہے، آپ کو چاہیے کچھ عرصے کے لیے گھر سے علیحدگی اختیار کریں کہ ہو سکتا ہے کہ غیر موجودگی میں ان کو کچھ احساس ہو اور یہ معاملہ ختم ہو، نگاہوں کے پاس سے ہٹ جائیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کے باوجود بد اخلاقیاں جاری ہیں، تو ایسی بد اخلاق عورت کو بالکل طلاق دینے کا حکم ہے، بلکہ واجب ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دے کے اپنے سے جدا کر دیا جائے، حکم شرع تو یہی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں اگر اس کی وجہ سے اولاد بھی باپ کے خلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ یہ بھی دیکھیں بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ جتنی اولاد ہمیں سن رہی ہے وہ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے آپ کو نیوٹرل رہنا واجب ہے، نہ تو ماں کی فیور میں باپ سے بدتمیزی کر سکتے ہیں، نہ باپ کی فیور میں ماں سے بد زبانی کر سکتے ہیں، دونوں ہی جہنم کے راستے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ ماں باپ کو چھوڑ دیں، وہ خود ہی کریں، یہ ان کا معاملہ ہے، بروز قیامت خود جواب دیں، اولاد کو فریق بننے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر باپ ماں کو مارنے لگے تو بیٹا یہ کر سکتا ہے کہ ماں کو اس طرح ڈھک لے اور اپنی پیٹھ کے اوپر والد صاحب کے واروں کو سہ لے اور ماں کو اذیت نہ پہنچنے دے، اتنا کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سختی سے بات کرے، یہ بھی جہنم کا راستہ ہے، یہ کر سکتے ہیں بس۔ اور میں ایسی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنی اولاد کو ساتھ ملا کر شوہر کے خلاف اگر آپ نے محاذ بنا بھی لیا، یہی اولاد ہوگی جو میدان محشر میں آپ کو چھوڑے گی نہیں، یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ نے ان کی آخرت برباد کی ہے، اپنی فیور میں کرنے کے لیے شوہر کے خلاف کر دیا۔ اب جب بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو باپ کی نافرمانی پر جہنم کا راستہ دکھا رہا ہوگا تو ان کا مطالبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں سے اس کا بدلہ دلوا، کیونکہ اس نے ہمیں ابھارا تھا۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ بالغ ہیں تو پپو ہیں آزاد ہو جائیں گے، ان کو سزا تو ہے ہی ہے، ماں کی نیکیاں نکال کر بھی نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ اس لیے خدا را سلجھے ہوئے ماحول کو مارز وجود میں لائیں، اپنے بچوں کو تباہ نہ کریں، پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ ایک بہن نے کوشچن کیا کہ میرے شوہر کا افیئر چل رہا ہے کسی عورت کے ساتھ، کبھی تو وہ اس کو شادی میں بدلنے کا کہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں میں ایسی بس چلاتا رہوں گا، ایک رشتہ قائم رکھوں گا، اور وہ چاہتے ہیں کہ جب میں کچھ کہنا چاہتی ہوں تو کہتے ہیں کہ تم ہمارے بارے میں بالکل بات نہ کرو۔ تو ہم دونوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ بیوی نہ بھی موجود ہوتی تو غیر عورت نامحرم عورت کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانا، کسی قسم کا ریلیشن قائم کرنا شرعاً جائز نہیں تھا، اور جب کہ بیوی موجود ہو تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ کسی سے افیئر چل رہا اور پھر بیوی کا حق خوش دلی کے ساتھ آدمی ادا کر دے، پھر تو بیوی کو دیکھ کے غصہ آنے لگ جاتا ہے، چہرے کے زاویے بگڑ جاتے ہیں، وہ پیار سے بھی بات کرے تو ایسا لگتا ہے کانٹا چبو رہی ہے، اور وہ اگر بد اخلاقی سے بھی بات کرے محبوبہ تو پھر وہ نہیں کوئی بات نہیں یار چلتا ہے، تھوڑا بہت چلتا ہے، اس کے تھپڑ بھی برداشت کر رہے ہیں، تو پھر یہ رویے تبدیل ہو جاتے ہیں اور گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اور میں ایسے مرد حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ناراض مت ہوا کرے، میں بار بار ہی جملے اس لیے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا حوصلہ رکھ لیں۔ اگر آپ کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ ایسے دوستیاں کر لے
اور آپ کے منع کرنے کے باوجود باز نہ آئے، پھر آپ کا کیا خیال ہوگا کہ آپ اس بات کو لائک کریں گے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ مرد کی غیرت گوارہ نہیں کرے گی، تو کیا عورتیں غیرت سے خالی ہوتی ہیں؟ ان کی غیرت بھی گوارہ نہیں کرتی کہ میرا ہسبینڈ کسی غیر عورت کی طرف مائل ہو۔ تو خدا را اپنی بیوی کے جذبات و احساسات کا خیال کر کے ان خرافات کو چھوڑیں۔ اور میں نے اکثر دیکھا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، ہر طرح کی سہولت آسانی ہے، کوئی پریشانی نہیں، سر درد نہیں، بیماری نہیں۔ تو اس طرح جب اس اسٹیج پہ کوئی پہنچتا ہے تو دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے اتنی عافیت میں رکھا، چلو میں زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کر لوں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو مستی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، شیطانیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، پریشانی تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ بھی یاد نہیں آتا، پھر وہ اسی طرح کسی لڑکے سے افیئر کر لیا، اس سے طلاق لی، اس سے شادی کی، طلاق دے دی، اس کو یہ کر دیا، اس کو وہ کر دیا، ان مستیوں میں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ پھر جب یہ قبر میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو آپ کے شوہر بالکل غلط کر رہے ہیں، ناجائز اور گناہ کر رہے ہیں، اور کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے بچوں پہ کتنا منفی اثر مرتب ہوگا؟ کل اپنے بچوں کو آپ کس منہ سے روکیں گے اگر کوئی آپ کی بیٹی کسی چرسی موالی کو پسند کر بیٹھے اور بیٹا کسی غلط قسم کی عورت کی طرف مائل ہو جائے؟ تو کیا آپ کے اندر وہ اخلاقی جرأت ہوگی کہ آپ ان کو منع کریں کہ تم یہ نہ کرو؟ کیونکہ آپ نے خود ان کو ایک دلیل فراہم کی ہے۔ اور ایسی بہن کے لیے میرا حکم ہے کہ سب سے پہلے آپ کوشش کریں، اپنے قصور دیکھیں، کس وجہ سے آپ سے توجہ ہٹ کے غیر عورت کی طرف دھیان گیا ہے۔ اگر تو آپ کو خود اس میں اپنی کمی نظر آتی ہے کہ بعض عورتیں بڑی بد اخلاق ہوتی ہیں اور شوہر کے پیچھے پڑی رہتی ہیں اور صحیح طرح تعاون نہیں کرتی ہیں معاملات کے اندر، اس کے بعد جب شوہر دوسری طرف چلا جاتا ہے تو پھر بالکل مظلومہ بن کر پھر کہتے ہیں جی ہمارا شوہر ایسا کر رہا ہے۔ اپنے قصور بھی دیکھیں، اگر ہے تو ان کو ختم کریں اور اپنے شوہر کو اپنا بنائیں، اسے دور نہ کریں۔ وہ آپ کا شوہر ہے، اس عورت کا نہیں ہے، تو کیسے ایک اجنبی آپ کے سامنے سے آپ کے شوہر کو اٹھا کے لے جائے؟ آپ اپنے شوہر کو روکیں اور پیار محبت سے بات کریں، جھڑک کے بات نہ کریں، ان کو سمجھائیں۔ اور اگر آپ فرض کر لیں آپ کا وہ تمام تر حق پورے کر رہے ہیں، نان نفقہ بھی دے رہے ہیں، حقوق زوجیت بھی ادا کر رہے ہیں، تو پھر آپ نرمی سے سمجھائیں، باقی اس کا معاملہ وہ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ خود جواب دہ ہے۔ اگرچہ تکلیف ہوتی ہے، عورت کو صرف نظر تو نہیں کر سکتی، لیکن اگر اس عورت کی بنا پر آپ کو بالکل اگنور کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کرتے، نان نفقہ نہیں دیتے، پھر آپ کو بالکل طلاق کے مطالبے کا حق حاصل ہے۔ اس صورت میں آپ طلاق کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔